النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی گھر والیو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ عام عورتوں جیسا نہیں ہے، تمہاری شان عام عورتوں جیسی نہیں ہے، تمہاری عزت تو عام عورتوں جیسی نہیں ہے، تمہاری عفت اور عصمت عام عورتوں جیسی نہیں ہے، تم مقام کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے بہت اونچی اور بلند و بالا ہو۔ کیوں یہ مقام کیوں ملا؟ پہلا لفظ ہی اللہ نے ہمیں سمجھا دیا، یا نساء النبی، تم نبی کی گھر والیاں ہو، تم نبی کے حرم کے اندر آنے والیاں ہو، تم نبی کے نکاح کے اندر آ کے اس کی منکوحہ بن گئی ہو، تم نبی کی عزت بن گئی ہو، تم نبی کی عفت بن گئی ہو، تم نبی کی حرمت بن گئی ہو، تمہاری نسبت میرے نبی کی جانب ہو گئی ہے، اس لیے لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ اور شان بہت اونچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو یہ مسئلہ سمجھا دیا، جتنا مقام اور مرتبہ میرے نبی کے ساتھ نکاح کرنے کے اندر تمہیں ملا ہے، اگر میرے نبی دنیا سے چلے بھی جائیں، تم کسی اور کے ساتھ نکاح کر بھی لو، ہے تو نہیں ایسا، ممکن تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے نا، اگر تم کسی اور کے ساتھ نکاح کر بھی لو، وہ خاوند تمہارے حق میں کتنا اونچائی کیوں نہ ہو جائے، کتنا اچھائی کیوں نہ ہو جائے، کتنی شان والا ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ مقام اور مرتبہ تو تم نہیں نہ پا سکتی جو محمد رسول اللہ کی نکاح کے اندر آنے کے بعد تمہیں ملا تھا۔ اس لیے اللہ نے قانون بنا دیا کہ میرے نبی کی وفات کے بعد تم کسی کے ساتھ نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کے لیے قانون بیان کیا ہے، لا تنکحوا ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، میرے نبی کی وفات کے بعد تم نکاح نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جو مقام جو شان تمہیں ادھر ملی ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ملے گی، اپنے مقام کو مت کھوو۔ کسی بدبخت نے الیاذ باللہ کسی آدمی نے یہ بات کہی تھی کہ نبی کی وفات کے بعد میں عائشہ سے نکاح کر لوں گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا، دل کے اندر تکلیف ہوئی کہ یہ کیسی باتیں زبان سے جو آدم وہ نکال رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ وہ کسی بی بی صاحبہ کا چچا زاد بھائی تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پردے کا حکم آ چکا ہوا تھا، میرے نبی نے فرمایا آج ادھر بیٹھے ہوئے تم نظر آئے ہو، آج کے بعد یہاں بیٹھے ہوئے تم نظر نہ آؤ۔ اس نے کہا یہ میری چچا زاد بہن ہے اور خدا کی قسم میں اس سے کوئی بری بات بھی نہیں کر رہا تھا، یہ بھی مجھ سے کوئی بری بات نہیں کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ زیادہ غیرت والا ہے، روئے زمین کے اوپر سب سے بڑھ کے غیرت مند میں محمد کی ہستی ہے، اور عرش بری کے اوپر سب سے بڑی غیرت مند ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قوانین ہیں کہ غیر محرم کے ساتھ تم خلوت اختیار نہیں کر سکتے۔ میں کوئی اپنی طرف سے تھوڑا کہہ رہا ہوں۔ اس آدمی نے باہر جا کے جو نا شور مچا دیا، دیکھو جی محمد جو ہے نا ہماری وفات کے بعد ہماری عورتوں کے ساتھ نکاح کرتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ ہمیں ہماری قریبی رشتہ دار جو عورتیں اس کے نکاح کے اندر ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی نہیں کرنے دیتا۔ اگر محمد کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے نا میں اس کی عورت کے ساتھ نکاح کر لوں گا۔ اللہ رب العزت نے قانون بیان کر دیا، ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا۔ اور ایسی باتیں اپنی زبان سے نکال کر، ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اللہ کے رسول کو اذیت مت دو، ایسی باتیں نکال کر میرے نبی کا دل مت دکھاؤ۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، میرے نبی کی وفات کے بعد بھی تمہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ اس کی بیوی کے ساتھ تم نکاح کرو۔
کیوں؟ یہ معاشرے کی بہترین خاتون بن چکی ہے، اس کو نبی کی حرمت کے اندر آ کے جو مقام اور مرتبہ ملا، کسی اور عورت کے، کسی اور خاوند کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اس کو وہ مقام نہیں مل سکتا۔ اپنی فضیلت کو برقرار رکھو، وہ برقرار تبھی رہ سکتی تھی جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہتی۔ اب اگر نبی کی وفات کے بعد یہ کسی اور کی بیوی بن جاتی تو پھر وہ عصمت اور وہ شان اور عظمت جو تھی وہ نہیں رہنی تھی۔ ہاں ایک یہ بھی وجہ اللہ نے قرآن میں جو ہے نا وہ بیان کر دی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ کہتے ہیں تم نکاح ان کے ساتھ کر کیسے سکتے ہو؟ میں اللہ نے تو ان کو